بالکل بہت گہرائی سے لگی ہوئی، اس سے مستثنا، اس سے ایکسیپشنل، اس سے بچ کر کسی کو چارہ انسان کو ہی نہیں کہ بیمار نہ ہو. پھر چاہے یہ بیماریاں کتنی متشدد، کتنی زیادہ سخت ہوں گی، کتنی کم ہوں گی، معمولی ہوں گی یا اور زیادہ تیز ہوں گی، ایک الگ بات ہے. لیکن جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کی ہماری، تو لہٰذا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے طریقے سے، من مانے ڈھنگ سے، من چاہے ڈھنگ سے، اپنی مرضی سے جو ہے لوگ علاج کرتے ہیں. اس معاملے میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز رکھی ہی نہیں جاتی کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسی بیماریوں میں کیسا علاج کیا جائے، کیا چیز استعمال ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا غلط ہوگا، کیا چیز کھائی جائے، کیا نہ کھائی جائے. ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہ کی اور پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے، اسلام ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم بیمار ہیں تو لہٰذا اس میں شریعت کا کوئی حل چونکہ نہیں ہے، وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ ڈھونڈتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید شفا ہو جائے، اس لیے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ بیئر پینے سے جو ہے پتھری نکل جاتی، تو ان کو لگا کہ اب علاج چکی ہے، شریعت اس میں کوئی رہنمائی تو کرتی نہیں، لہٰذا اب شراب پینا شروع کر دو. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گانجا اور افیم پیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں کی، لہٰذا ہم یہ کر. اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس میں کرتے ہیں بنا حلال اور حرام کی تمیز رکھے، بنا جانے کہ یہ چیز جو استعمال کی جا رہی ہے شریعت نے اس کو سینکشن کیا نہیں کیا، حلال جانا نہیں جانا، اس کو حرام تو نہیں قرار دیا. اور اس معاملے میں جب کوئی کہتا بھائی یہ حرام ہے حلال، تو کہتے دیکھو ہم بیمار ہیں، ہماری تکلیف ہم کو معلوم ہے، آپ ذرا خاموش بیٹھ جائے تو اچھا ہے، اس معاملے میں ہمیں کرنے دیجیے جو ہم کر رہے ہیں، اگر مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں. جیسا بہت سے لوگوں کو مرغی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں، کار میں بیٹھے گانا لگا دیا، موبائل ہینڈ سیٹ میں گانا لگا دیا، گھر کے اندر گانا لگا دیا، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے سکون اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، جبکہ شریعت نے واضح طور سے بتایا کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ شاید اب شریعت میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں، لہٰذا منمانی کی جائے، اب جو چاہے کرو، جیسے چاہے علاج کرو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، چاہے میوزک کا اس میں استعمال ہو، چاہے ناچنا گانا اس میں پڑے، چاہے شراب پینا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے، سب کرو، اس لیے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے لاوارث جیسے یا بنا سرپرستی کے چھوڑ دیے گئے، اب بہرحال معاملہ ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے اس عنوان کو ہم نے خاص طور سے انتخاب کیا کہ اسلام کیسے رہنمائی کرتا بیماری کے تعلق سے، بیماری اور اسلام کہ ان دونوں کا تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے آئے تھے اور آپ نے تمام ان شعبوں کے اوپر جو ہے رہنمائی کی، مسلمانوں کی اور انسانوں کی، جو شعبے انسانوں کو جو ہے جو باتیں ان کے جو ہے درپیش آتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت اتنی باریک باریک باتوں کو بیان کرے، وہ اتنا بڑا ایک شعبہ انسانی زندگی کا بیماری اس کو چھوڑ دے اور ہمیں ہماری رہنمائی نہ کرے، بلکہ شریعت نے رہنمائی کی، بہت زبردست رہنمائی کی، بہت گہرائی سے رہنمائی کی، بہت اچھے ڈھنگ سے رہنمائی کی. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم جاننے کی نہ کبھی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر ہم نے کبھی عمل کیا، اور ہماری ان کوتاہیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے ہماری رہنمائی نہیں کی. یاد رکھیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جب آپ شریعت کو پڑھیں گے، یہ شریعت ایسے ایسے شعبوں میں ایسی ایسی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ ہاں شاید رہنمائی ہوئی. مثال کے طور پر ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے رشتے کیسے قائم رکھے، شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی. کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بیاہی ہے، یہ بیاہی نہیں، یاد رکھیے یہ طریقہ زندگی ہے. اگر وہاں رہنمائی نہ کرتا تو پھر انسان تو منمانے ڈھنگ سے اختیار کرتا اور انسانی جانور بن جاتا. تو اس جگہ بھی شریعت نے رہنمائی کی جس جگہ کے اندر جو ہے عموماً لوگ جو ہے شرمائیں گے کہنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سب سے باحیا شخصیت تھی وہ باتیں بھی بتائی حیا کے باوجود، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی. تو وہ دین اور شریعت اور وہ نبی کیسے لوگوں کو اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے کہ بیماری کا کیا معاملہ ہے، بیماری میں اسلام کیا معاملہ دیتا ہے، بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو، کن چیزوں سے علاج کیا جائے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، کن چیزوں کی تاکید کی گئی، صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے، صحت کی اہمیت کیا ہے، بیمار ہو جائے تو کیا 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 جائے، بیماری بڑھ جائے تو کیا کیا ہے، بیمار پرسی کے لیے کیا کیا جائے، اگر مرض الموت اتنا اس کا مرض بڑھ گیا کہ موت کی قریب ہے تو موت کی قریب کیا کیا جائے، اگر مرنے لگے تو مرتے وقت کیا کیا جائے، اور اگر مر جائے تو مرنے کے بعد کیا کیا جائے. یہ تمام رہنمائی شریعت نے کی ہے. مکمل طور سے ہمارے بیماری سے لے کر علاج سے لے کر شفا یا غیر شفا کی حالت لے کر اور موت اور پھر بالکل موت کے بعد کے تمام معاملات بتائے. میں انشاءاللہ عزیز آپ کو بیماری
بیماری کے تعلق سے حلال و حرام چند باتیں، وہ چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، اور وہ چند رہنمائی کی بیمار سے کیسے بیمار پرسی کرے، بیماری کا مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 82 تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس کے میں خسارے کے علاوہ، ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے، یاد رکھیے، اور شفا جسمانی، شفا نفسیاتی یا روحانی جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں ہی شفا قرآن میں ہے۔ ایک آدمی جس پہ کوئی جن حاوی ہو یا مریض ہو کسی بیماری کا، ذہنی اعتبار سے آپ قرآن پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، تو یہ روحانی شفا بھی ہے۔ اسی طرح جسمانی شفا بھی ہے، بہت ساری بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی۔ قرآن کے فضائل میں یہ تمام باتیں بہرحال آ سکتی ہے، آپ فضائل قرآن کے عنوان پر یہ باتیں جو پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس کے اندر خسارہ ہے۔ ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب مان کر اس کو نہیں پڑھتے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں، ورنہ مومنین کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے اس قرآن کے اندر۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو نازل کیا، وَنُنَزِّلُ، ہم نے اس کو نازل کیا یہی مقصد کے تحت کہ مومنوں کو شفا اور رحمت اس سے حاصل ہو، اور ظالموں کو اس سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو نازل کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل، کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو اللہ نے نازل کیا لیکن اس کی شفا، اس کی دوا بھی نازل کر دی، اس کا علاج بھی نازل کر دیا، شفان فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کراؤ۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو۔ تو پتا چلا بیماریاں آسمان سے آتی ہے، اللہ بیماریاں دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا علاج بھی اتارتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ۔ فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کرایا کرو۔ تو پتا چلا علاج کرانا چاہیے۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ بہرحال مختلف، کبھی سزا کے طور پر، کبھی آزمائش کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ آیا، اس کی دوا اللہ نے اتاری ہے، لہذا تم اس کے لیے دوا کرو، اس کے لیے علاج کرو۔ تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے جو سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا درست نہیں، بس بیماری ہے تو بس توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بیماری کو سہتے رہو، بلکہ آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوا کرو، علاج کرواؤ بیماری کا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیماری جو ہوتی ہے یہ صحت کا الٹ ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس پہ انسان جیتا ہے جو سماج میں، وہ دو ہی کیفیات ہوتی ہے، ایک صحت مندی کی اور ایک بیماری والی کیفیت۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند ایک انسان مکمل ہو یا بیمار ہو، اور بیمار چاہے کچھ فیصد ہو یا کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ ہو۔ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسانی جلد پہ کچھ ہو جائے، بیماری ہے، لیکن انسان اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ایک زندگی گزار سکتا ہے۔ کبھی جسم میں کسی ایک اعضاء میں بیماری ہوتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پورے جسم میں اس کو بیماری ہوتی ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جو ہے تمام اعضاء کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف بہرحال چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کرانے کا حکم دیا، ٹھیک، ہمیں جو ہے علاج کرانے کا حکم دیا، اور بیماریاں جو ہے یہ صحت کا، یاد رکھیے، الٹ، بیماریاں صحت کا الٹ ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یا تو صحت مند ہوگا یا تو بیمار ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کی حالت نہیں ہوتی، یا صحت مند اور بیماری کے بیچ میں تھوڑا زیادہ بیمار، یا کچھ صحت اور کچھ بیماری، یہ بہرحال ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں اس کے دو ہی حالت، یا تو صحت مند یا تو انسان بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح صحت جو ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، یاد رکھیے، صحت ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس کے تعلق سے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو صحت کو ہم غنیمت جانیں، اس عظیم نعمت کا ہم جو ہے زبردست فائدہ اٹھائیں۔ آئیے، صحت کتنی عظیم نعمت اور دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، قوی مومن بہتر ہے اس اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے۔ قوی مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقتور مومن ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے۔ حالانکہ خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں مومن میں، اس لیے دونوں ایمان والے، لیکن جو طاقتور ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ سوال یہ ہے، طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک طاقتور، اس لیے کہ جب اس میں طاقت ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے تو وہ ڈٹ کر نوافل ادا کرتا ہے، ڈٹ کر کماتا ہے تو ڈٹ کر زکات ادا کرتا ہے۔
اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے، اس لیے کہ صحت ہو تو پھر حج کرے گا، بیمار آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کے طواف اور عمرے کر سکتا ہے، اور بہت سارے فائدے یاد رکھیے ایسا شخص جو اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے، حالانکہ خیر دونوں میں ہے، اچھائی دونوں میں ہے، برے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن طاقتور مومن، صحت مند مومن کو فوقیت حاصل ہے کمزور مومن پہ، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی صحت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مطلب پتہ ہی چلا کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، اگر الگ انداز میں بلایا تو مانا ہی فائدہ اٹھاؤ۔ تو اللہ کی بالخصوص دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہم لوگ جو ہے فائدہ کم اٹھاتے، نہیں اٹھاتے، اور فرمایا پہلا صحت۔ دو چیزیں نعمتیں اللہ کی ایسی ہے جس کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور خطاب ہم مسلمانوں سے، پہلا صحت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ دوسری کی روایت میں جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، تو صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے آپ فرما رہے ہیں۔ دوسرا جو نعمت اللہ کی جس کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوسرا والفراغ اور خالی وقت۔ یہ دو نعمت اللہ کی عظیم نعمت ہے، ایک صحت اور خالی وقت، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان دو کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور واقعی میں بات کتنی سچ ہے کہ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جب بیماری آتی تو ذکر و اذکار، صدقات، نوافل سب کا میں جوش جاگ جاتا ہے۔ جب صحت کی کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ جب ذکر و اذکار کرتے، جب نمازیں پڑھتے، قیام کرتے، اہتمام کرتے، اس لیے کہ جب اللہ نے طاقت دی تھی۔ یا پھر جوانی تو چھوڑ دیتے ہیں، جوانی جب گزر جاتی ہے اور بڑھاپے میں پھر تمام اعمال کرنے کی کوشش کرتے جو جوانی کی عبادتیں تھیں۔ یقیناً شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑھاپے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جوانی کی عبادتیں زیادہ مطلوب ہے بڑھاپے کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں انسان ینگ ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو عمر نہیں کر سکتا ہے بڑھاپے کی عمر میں۔ تو کہا دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، مسلمان نہیں اٹھا رہے ہیں، ایک صحت اور دوسرا الفراغ اور خالی وقت۔ کتنی صحیح بات کی۔ آج کتنا خالی وقت ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، لیکن کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، لیکن مصروفیت کیا ہے؟ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کہیں جا کے اور اس کے بعد خالی وقت بیٹھے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی چائے کی دکان پہ، کبھی ہوکو پارلر کے اندر ہے، تو کبھی جم میں پڑے ہوئے، تو کبھی سوئمنگ پول پہ خالی وقت گنوا رہے ہیں، تو کبھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ گویا اگر ایک انسان پورا 1 مہینہ اپنا شیڈیول نکالے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، تو دیکھیں اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں بمشکل ہر روز 2 سے 3 گھنٹے ایسے جو واقعی میں جینوین یقینی طور سے وہ جو کچھ کام کرتا ہے، باقی سب رکامہ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اور فالتو کاموں کو وہ کام سمجھتا ہے۔ تو کتنی صحیح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، 2 نعمتیں ہم ضائع کرتے ہیں، ایک صحت، دوسرا خالی وقت۔ صحت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے بیماری آئے، خالی وقت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ اللہ ایسی مصروفیت دے پھر آدمی خالی ترستا رہے، کاش کہ یہ ٹائم ہوتا تو یہ کرتا، کاش یہ وقت ہوتا تو یہ کام کرتا۔ 2 نعمتوں کا رسول اللہ فرماتے ہیں، تو پتہ چلا صحت بڑی عظیم نعمت ہے، تبھی کہا جا رہا ہے کہ ان 2 نعمتوں کو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہرحال جو پہلی حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے جن کا سوال روز محشر سب سے پہلے ہونے والا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے جس کا سوال قیامت کے روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا، آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے صحت مند جسم نہ دیا تھا؟ جو اللہ رب العزت بندوں سے سوال کریں گا اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہوگا کیا میں نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ بتا اب کیا کیا اس کا؟ کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ صحت دی تھی، میں نے تو منشیات میں، نشوں میں، تمباکو خوری کے اندر، سگریٹ نوشی کے اندر جسم کو برباد کیا، کھیل کود کے اندر وہ کام نہیں کر پایا، یہ جواب دیں گے؟ سوال ہونے والا ہے، صحت دیا تھا، جسم دیا تھا، اچھا کیا کیا، کیا استعمال کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نوافل کا اہتمام کیا، مال و دولت دیا تھا، اس کا صحت دی تھی، کتنے حج اور عمرے کیے تو نے، کیسی اپنی صحت کو لگایا، میری راہ میں کوئی کوشش کی، مومنوں کی کبھی مدد کی، مصیبت زداؤں کے لیے آگے بڑھا، جو جسمانی قوت تھی اس کا استعمال کیا، اس کے ساتھ مالی اثر۔ سوال ہونے والا جسم دیا تھا، کیا جواب دیں گے ہم؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گا میں نے جسم دیا تھا، کس چیز میں اس کو برباد کیا تو نے، اس جسم کو کہاں لگایا، وہ جسم تو نے کہاں اس کو بوسیدہ کر کے آیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ
یا ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کام کر کر کے تھک گئے، اور نوجوان سستی اور کاہلی کے اندر اتنے ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے کہ انسان گھر کا بوڑھا کام کر کر کے تھکا ہوا ہے، اور نوجوان جو ہے بالکل آرام کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں نہ گھر کی، نہ کمانے کی، نہ آگے چیزوں کی۔ اللہ رب العزت کو یاد رکھیے، اگر اللہ نے کتنا بھی دیا، یہ جسم جو اچھا دیا ہے صحت مند، قیامت کے روز سوال ہونے والا ہے کیا کیا؟ پہلا سوال یہ ہونے والا ہے، اچھا جسم دیا تھا، یہ سوال ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ سوال ہے تو جواب دینا پڑے گا، کیا کیا اس کا، کہاں لگایا وہ جسم، کیسے استعمال کیا، کیسے اس کو کمزور اور بوڑھا کیا۔ تو ہمیں یہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اللہ میں نے جو تیری عبادتوں میں، ریاضت میں اور دیگر علوم دین میں، تیرے کام میں، حلال روزی کمانے میں، اپنے بیوی بچی کی پرورش میں اس کو لگایا، جواب دینا ہوگا۔ اور ورنہ اگر کھیل کود میں، فالتو کاموں میں، سگریٹ بیڑی تمباکو میں، چوراہوں پر بیٹھ کے کھانے اور پینے میں، دیکھیے لوگ چوراہے پہ بیٹھے اور کھا رہے پی رہے 2-2 4-4 گھنٹے روز برباد کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے تلاوت قرآن کا سوال ہو تو کہتے وقت نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن سے دینی علم کا معاملہ کرے تو کہتے وقت نہیں ہے، لیکن شام میں ہر روز کام سے آنے کے بعد یا تجارت ختم ہونے کے بعد 11-12 بجے تک 1 بجے تک دوستوں میں بیٹھ کر جو وقت برباد کرتے ہیں۔ کیا روز قیامت اللہ پوچھیں گا نہیں جسم دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ میں تو نکڑوں پہ بیٹھتا تھا، میلے ٹھیلوں پر جاتا تھا اور چوراہوں پر بیٹھتا تھا اور دوستوں سے بات چیت کرتا تھا، یہ جواب دیں گے اپنے رب کو؟ کھیل کود میں میں نے ضائع کیا، کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، کھیلنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمر پوری گزر گئی، ان کو بچے ہو جاتے پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں، اس کا شوق ہے اس کا شوق ہے۔ اور جب دینی کام کی بات کی جائے تو بھائی چھٹی نہیں ہوتی، کیسے کرے؟ کیوں؟ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن کیا کرو؟ اس دن تو کھیلنا ضروری اور فرض ہے نا مجھ پر، تو وہ دن تو چھوڑ دیجیے آپ۔ سوال یہ اللہ رب العزت کو ہم کو جواب دینا ہے، اچھا جسم دیا تھا کہاں لگا کر آیا، اس جسم کا، اس صحت کا کیا استعمال کیا؟ ٹھیک ہے، تو صحت جو ہے ایک عظیم نعمت ہے۔ اب جب یہ نعمت ہے تو ہر نعمت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحت کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی، اور مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ گویا ہر وہ چیز جو صحت کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات کتنی درست ہے کہ ایک انسان اگر آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر تشریف رکھے اور میں آپ کو جو ہے رکابی کے اندر بسکٹس لا کر دوں اور کہوں کہ یہ بسکٹ کھانے سے ہو سکتا ہے آپ مر جائیں، یا یہ چائے میری پی لیجیے، ہو سکتا ہے یہ چائے پی کر آپ کو کینسر ہو جائے، اور آپ کو لا کر کھانا کھلاؤں، اچھا کھانا، بریانی، نان خلی، اور کہوں یہ کھانا کھانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے گلے کے کینسر سے، یا جو ہے منہ کے کینسر سے، یا دانتوں کے کینسر سے، یا جسم کے سڑنے سے آپ مر سکتے ہیں، یہ نوش فرمائی، تو کیا وہ چیز آپ کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے صحت کی حفاظت فرض ہے۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ صحت کی حفاظت فرض ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں کہ وہ پڑیاں اور تمباکو اور سگریٹ پیتے ہیں جس پہ کھلا لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، اور پوری تفصیلات آج کل کمپلسری وارننگ جو آتی ہے، بلکہ ایسی وارننگ جو اگر کوئی تمباکو کمپنی نہ لکھے تو اس پر فائن ہوتا ہے، معلوم، اس پر فائن ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ثابت ہے۔ ایک دنیا کی مشہور اور معروف کمپنی مالبورو نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ وہ اپنی سگریٹ کی ڈبی پر لکھتا نہیں تھا اشتہار، اور اس نے کئی زمانے تک فروخت کی۔ ایک خاتون کو اس سے کینسر ہوا، وہ پیتی تھی اس لیے کہ اس پہ لکھا نہیں تھا، اس کو لگا یہ سیف ہے کینسر سے، اس نے اس کو پیا، اس کو کچھ سالوں کے اندر کینسر ہوا، اس نے اس پہ جو ہے اس کمپنی پہ جو ہے کیس جو ہے ڈال دیا، کہا کہ یہ کمپنی لکھا کیوں نہیں جب اس میں اتنی خطرناک چیزیں تھیں جس سے میں بیمار ہو سکتی ہوں۔ کمپنی کو بہرحال اس سے کمپلائن کرنا پڑا، وہ کیس جیتی اور اس کو $32 بلین اس نے جو ہے اس کمپنی کو پے کرنا پڑے، اسے ایک اکیلی خاتون کو $32 بلین کا کیس ٹھوکا تھا اور اس کو ملا پورا پیسہ، اس لیے کہ انہوں نے کیوں نہیں چھاپا اپنے اس پر، جبکہ معلوم تھا اس کو 3 سال میں کینسر ہو سگریٹ پینے، اس کو لگا اس سے کینسر نہیں ہوتا، اچھی برانڈ کی کمپنی ہے بھی سگریٹ۔ یہاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ صحت کے خلاف ہے، کینسر ہو سکتا ہے، مر سکتے ہو، ٹیوبروکلوسس ٹی بی ہو سکتا ہے، تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے دھڑلے سے ہم پیے جا رہے ہیں۔ صحت ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت مجھ پر آپ پر فرض ہے۔ وہ بسکٹ میرے گھر کے آپ نہیں کھائیں گے جس کو میں کھلاتے وقت کہوں اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس سے بیمار ہو سکتا ہے، اس سے ٹی بی ہو سکتا ہے، پھر کیسے ہم وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی نفس پہ حاوی ہونے دے جو اتنی نقصان دہ۔ اور صحت کی حفاظت فرض ہے، تو یاد رکھیے اپنی صحت کی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کر دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو لوگ اللہ کی جو نعمت صحت ہے اللہ دیتا ہے تو اس کو خراب کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور بوسیدہ کرتے ہیں اس میں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے صحت کا کیا نقصان ہے۔ یاد رکھیے صحت کی حفاظت فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کی دی گئی نعمت ہے، اور اگر صحت نہ ہوئی تو کوئی عبادت آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ سوچیے مت کہ ہم کبھی عبادت کر پائیں گے زندگی بغیر صحت کی عبادت کیسے کریں گے بتائیے؟ روزہ رکھنا ہے، صحت نہیں، زکات وہ دیں گا جو کمائیں گا، بیمار کما نہیں سکتا، نماز پڑھنا ہے، صحت نہیں، فرض مشکل سے ہوتی ہے تو نوافل اور دیگر نمازیں کیا پڑھوں،
صحت ہر چیز کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیں۔ ایک مومن کے لیے تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جو دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے لیے تو صحت بڑی افضل ہے۔ تو صحت کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اس کو خامخواہ برباد اور ضائع ہم لوگ نہ کریں۔ اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے شریعت نے اتنے احکامات جاری کیے۔ مثال کے طور پر صحت کی حفاظت کرو، طہارت کیا کرو۔ طہارت کرنا مطلب وضو کرنا، غسل کرنا، پیشاب پاخانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا، یہ صحت کے لیے تو ہے، تاکہ انسانی زندگی محفوظ ہے۔ گندگی سے پاک، گندگیوں سے بیماریاں آتی ہیں، صحت کے لیے دیکھیں کتنا فائدہ، کہا طہارت کا حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے کھانے پینے میں حرام اور حلال کی تمیز بتائی کہ دیکھو یہ حلال ہی حرام ہے، حرام چیزیں تمام صحت کے لیے نقصان دہ، حلال چیزیں تمام فائدے مند ہیں، تو کہا یہ حلال ہی حرام ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی شریعت نے تاکید کی صحت کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح جو ہے ایسے کاموں سے انسانی جسم کو روکا، انسانوں کو روکا جو اس کے جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے زنا اور دیگر اور ایسے کام جو غلط بدفعلی انسان شرمگاہ سے کر سکتا ہے، کہا یہ تمام کام بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آج انسانیت دیکھ رہی جن لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ جو نکاح ہوتے ہیں، سب فالتو چیزیں، بس انسانی زندگی ایسی ایسا جانور ہوتا ہے، بس گزارو، جہاں چلا منہ مار دو، جہاں چلا شرمگاہ کا کسی کے ساتھ استعمال کر لو۔ آج دیکھیے کتنی بدترین بیماریوں میں ملوث ہے، کسی کو ایڈز ہے تو آج کل ایس ٹی ڈیز جو ہوتے ہیں، سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کی بھرمار، تو کہا زنا کے قریب نہ جانا۔ دیکھیے صحت کی حفاظت کے لیے کہا نا، زنا کرو گے تو اتنی گندی گندی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤں گے، صحت کی حفاظت کی۔ اسی طرح اچھا کھانا کھانے کا حکم دیا کہ اچھا کھانا کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ اسی طرح جو ہے کثرت کرنے کا حکم دیا کہ صحت کو اچھا رکھو، جس کے لیے کثرت ورزش کیا کرو۔ اسی طرح کھیل کود کا بھی حکم دیا، وہ کھیل کود جو انسانی جسم کو اور سماج کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں، جیسا گھڑ سواری ہو سکتا ہے، آرچری ہو سکتا ہے، شوٹنگ ہو سکتا ہے، جو انسانی نفس کو فائدہ دے، کچھ اس میں جو ہے ایسے ہنر پیدا کرے جو فائدے مند ہے۔ تیرنا سیکھے، یہ سب اچھی چیزیں، سائیکلنگ کرے، رننگ سیکھے، یہ سب انسانی تو کثرت کا حکم دیا، کھیل کود کا حکم دیا، اور بہت ساری ایسی دیگر احکامات سنائے تاکہ ایک مومن صحت مند رہے۔ یاد رکھیے صحت کا شریعت نے بڑا خیال رکھا، اور اسی کے لیے حرام حلال، اچھا اور برے کی تمیز رکھی۔ یہاں مت جاؤ، یہاں جاؤ، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ سب صحت کے لیے۔ طہارت کرو، طہارت کیا کرو، یہ تمام چیزیں میری اور آپ کی صحت کے لیے شریعت نے کی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، کتنا دیکھیے اس امت کی صحت کا آپ نے خیال رکھا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ غائب کے علم میں سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں، برتن کو اور پانی کی جو تھیلیاں ہوتی تھی اس زمانے میں چمڑے میں پانی بھرا جاتا تھا، تو اس کو رات میں باندھ کر رکھا کرو، اس لیے کہ سال میں کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بیماری نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو ہے آسمان سے اترتی ہے، اور ایسی کسی کھلی چیز کو جب پاتی ہے جس کا ڈھکن رکھا نہ گیا ہو، کوئی کھانے کا برتن اس پہ ڈھکن نہ ہو، اس کا منہ بند نہ ہو، یا کوئی پانی کا ایک برتن ہو جس کا منہ بند نہ ہو، تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ بھی غائب کا معاملہ ہے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں بیماری تو جراثیم پھیلاتے ہیں، اور جراثیم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہ غائب کا، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا۔ اللہ بیماری کو جب نازل کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر روز اپنے برتنوں کو کھانے کی ڈھکا کرو اور پانی پینے کی چیزوں کو بند رکھا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب اللہ آسمان سے بیماری کو نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو انسانوں میں آتی ہے، اور ہر وہ کھلی چیز، کھلا برتن اور کھلا پانی کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو کہا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھو۔ ویسے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو آپ ڈھکیں گے تو یہ بیماری سے تو آپ بچے ہی رہیں گے، ساتھ میں گندگیوں سے، مکھی مچھر سے، غلاظت سے، دھول مٹی سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ سال بھر ڈھکے رکھیں، کہ تو ایک دن کب آئیں گا نہیں پتا ہے، تو گویا سال بھر ڈھکیں گے، مطلب سال بھر اپنے کھانے اور پینے کی حفاظت کرو، کھلا مت چھوڑا کرو، گندگی مت داخل ہونے دو۔ دیکھیے کتنا جو شریعت نے حفاظت کی صحت کی ایک مومن کر ایک مسلمان۔ اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے وہ صحت کی الٹ ہوتی ہے۔ اب بیماری کیا ہے؟ بیماری کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کی تعریف دے سکتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی اعضاء میں تکلیف ہو یا کمی ہو یا بگاڑ آ جائے، پورے انسانی جسم میں یا کسی ایک اعضاء میں کوئی تکلیف ہو یا بگاڑ آ جائے، یہ بیماری ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں مطلب پورے شریر میں، پورے جسم میں، یا کسی ایک اعضاء میں، ہاتھ، پیر، سر، کان، ناک، منہ، گلا، انگلیاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی ایک اعضاء میں کوئی تکلیف ہو یا اس میں کوئی بیماری ہو، اس چیز کو، یا اس میں کوئی بگاڑ آ جائے یا کمی آ جائے، اسے بیماری کہا جاتا ہے۔ سر درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ پورے جسم کی بیماریاں خون کے اندر رہتی ہیں۔ ہاتھ میں تکلیف ہے، ہاتھ کھینچتا ہے، پیر میں فلاں ہے، انگلیاں خراب ہو جا رہی ہے، فلاں ہوتا ہے، کان میں ٹیچ، تو یہ اعضاء کی بیماریاں۔ تو کوئی بھی چاہے پورے جسم میں کوئی چیز ہو تکلیف دے یا جو کسی اعضاء میں، اسے بیماری کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیں، بیماری مومنوں کے لیے آزمائش۔ اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے، جانچے، پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں، اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے۔ تو یاد رکھیے مسلم کی روایت، صحیح مسلم اور مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔
جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ثواب کا باعث ہے. اور جب اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا. مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اجر پاتا ہے. اللہ نے تنگ دستی دی، مشکل دی، بیماری دی تو اس پر صبر کرتا ہے اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلہ پاتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. دوسرا فرمایا علماء حق، یہ دوسرے نمبر پہ جو آزمائے جاتے ہیں. تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے نیک لوگ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں. اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے پچھلی قوموں میں انبیاء، علماء حق اور صالحین کہ جن کو ایسی بیماریاں اللہ نے دی کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیماری آزمائش ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. صالحین اور ان نیکوکاروں کے اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی، اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے، کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے ان کے پاس نصیب نہ تھا. اور آگے فرمایا پہننے کو کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا، لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو. مطلب یہ انبیاء، یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے، اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ انبیاء، یہ علماء حق، یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے. تو جب بھی ہماری آزمائش ہو یاد رکھیے ہم صبر کریں. اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرماتا اور کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. یاد رکھیے مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں جو ہے آزماتا ہے، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش آتی ہے. تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی، مصیبت دی طاقت تھی تب دی، کسی نعمت کو دے کر چھین لیا یہ طاقت تھی تبھی چھینا. اللہ کسی کو اس کے جو ہے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا. اور اللہ کا معاملہ تو ہر بار یہ ہوتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 175 میں فرما اور کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ بیماریاں میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے. اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 156 میں کہا فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو. یہاں خوشخبریاں دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو لوگ مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو. اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. جب آزمائش ہوتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب ایک مسلمان کو کوئی ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی کی موت کی شکل میں، کسی اعضاء کے ضائع ہونے کی شکل میں، کسی اور اس میں مصیبت، پیسے میں، مال میں کمی، اولاد میں کمی، پھلوں میں کمی، روزی میں کمی، جب کسی ایک مومن کے تعلق سے فرماتے ہیں مسلم کو ایذا یا بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکھی پتیاں ہوں وہ سوکھنے سے گر جاتی ہیں. ایک مومن کو جب تکلیف، مصیبت، بیماریاں آتی ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے سوکھ چکے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. ایسے مومن کے گناہ جو ہیں بیماری کی وجہ سے، مشکل اور تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث اجر بنتی ہے، اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے. آئیے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان مت ہوئیے. سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے. اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اس حد تک کہ جیسے سونا اور چاندی کے میل کو آگ الگ کر دیتی ہے، بیماریاں مومن سے اس کے گناہوں کو ویسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے. آپ جانتے ہیں نا سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پگھلنے کے بعد سونا چاندی جو ہے رہ جاتا ہے اور غلاظت اوپر آتی ہے، اس سے نکال لی جاتی ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے. تو جو مومن بیمار ہوتا ہے
وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے، اسے کام ہے وہ صبر کرے، صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج کرانا مستحب اور سنت ہے، یاد رکھیے۔ ہر شخص کوشش کرے علاج موجود ہو تو ضرور علاج کروائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نازل نہ کی سوائے اس کے کہ اس کا علاج نازل کیا، تو لہٰذا تم لوگ جو ہے علاج کراؤ، جو خطبے میں نے حدیث آپ کے سامنے ہے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا ہمیں علاج کروانا چاہیے۔ اب جب پتا چلا علاج کروانا چاہیے، اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، اب اس معاملے میں کیا احتیاط کرے، کیسے علاج کرے؟ تو آئیے، حرام چیزوں سے علاج کرانا یاد رکھیے جائز نہیں ہے۔ وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت حدیث آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ حرام اشیاء کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے، اس میں کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گو تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگتا ہو کہ فائدہ ہے لیکن وہ شفا کبھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے اس میں کسی قسم کی شفا نہیں رکھی ہے۔ تو لہٰذا وہ اشیاء جو حرام ہیں، نشے کی چیزیں ہو سکتی ہے، دیگر اور چیزیں ہو سکتی ہے جو شریعت نے حرام قرار دی، ان کو کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے شفا مل سکتی ہے، پھر چاہے بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو۔ یاد رکھیں حرام چیزیں کر کے شفا حاصل نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو جب بھی اب مجھے اور آپ کو اگر ہم بیمار ہو جائے علاج کروانا ہے تو حلال چیزوں سے علاج کروانا پڑے گا، حرام چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی۔ اسی طرح اب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے لیے بات یاد رکھیے، قرآن و احادیث سے جو دم ثابت ہے، جو پڑھ کر پھونکنا چاہیے، دوا کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے۔ جہاں حرام دواؤں کا استعمال یا حرام اشیاء کا استعمال دواؤں میں درست نہیں ہے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے، اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کبھی کبھار بیمار ہوتا ہے، بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں آج بہت سارے لوگ اسی گواہی دیں گے، ایسے بہت ساری تھراپیز نکلی ہے جن تھراپیز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مریض کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، صرف ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، صرف ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ جائیے ان کے پاس خالی ہاتھ پھیرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام کام کر کے بتا دی۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے، ان پر دعا پڑھ کر دم کرتے اور سہلاتے ان کو، وہ اعضاء کے اوپر ہاتھ رکھتے جہاں بیمار ہے۔ تو آج بہت سی تھراپیز ایسی بہرحال ڈیولپ ہو رہی، دھیرے دھیرے الٹرنیٹ میڈیسن آئیں گے مارکیٹ میں جس میں یہ ہے کہ صرف سہلایا جائے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو۔